السلام علیکم ویورز، آج کے ولاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ 5 ججز کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ تیار کر دیا گیا ہے۔ ایک اور بڑا انکشاف ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جو ہے وہ رابطوں کا انکشاف ہوا ہے، اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے لندن سے تو کچھ ناکامی دیکھنے میں آئی، لیکن اب امریکہ میں بڑی لابنگ شروع ہو گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر اینکر پرسن، سینئر اینالسٹ اور سچ نیوز کے پریزیڈنٹ مسٹر فیصل ادریس بٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب، کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ 5 ججز کے خلاف کیا ریفرنس تیار کیا گیا؟ اطلاعات یہ ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اور جو ججز نے ایک بینچ میں بیٹھ کے مخصوص نشستوں والا فیصلہ کیا تھا، اور وہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو واپس کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، جس پہ الیکشن کمیشن نے اجلاس طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن اس میں کام کرتے رہے اور ابھی تک بہرحال اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے پھر ایک اس پہ تنبیہ بیان بھی جاری کیا تھا۔ اچھا، جب آئینی ترمیم ہو گئی اور جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس کا منصب سنبھال لیا، تو اب خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ جو ہم خیال ججز ہیں ان کی مطلب کوئی عدلیہ میں بحران ان کے کسی کردار کی وجہ سے نہ پیدا ہو سکے، یا اس کے لیے ان کے مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے میرا خیال ہے کہ کچھ سراغ رسانی کے لیے کام کیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس دن مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا اس دن ذرائع یہ کہتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے یہ کس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ممکن ہے کہ منصور علی شاہ نے اپنی اہلیہ کو یہ میسج دیا کہ میں نے تمہارے لیڈر کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، مبارک ہو۔ اچھا، اب اس طرح باقی 5 ججز جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ پتا چلا ہے کہ وہ 5 ججز جو ہیں وہ ان کے بھی پی ٹی آئی سے مبینہ طور پر رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اب اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت یا ریاست کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی ایسے اس منصب پر فائز ججز جو ہیں اگر ان کا کسی مخصوص پارٹی سے رابطہ ہے، اگر ان کے فیصلے جو ہیں وہ ملک پر برے اثرات ڈالتے ہیں اور باعث فیصلے ہیں، تو اس پہ میرا خیال ہے کہ اب اختیاری کی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کیے جانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک بڑی لابنگ ہم سنتے ہیں کہ برطانیہ میں ہو رہی تھی، لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی نے جس طرح سے کرارا جواب دیا اور بالکل انکار کر دیا بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، اب امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کچھ لابنگ ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ امریکن لابنگ میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے زلفی بخاری جو ہے وہ یہ لابنگ کے سرپنچ ہیں، انہوں نے پہلے برٹش پارلیمنٹ میں بھی یہ کرنے کی کوشش کی پر بری طرح ناکامی ہوئی۔ بہرحال امریکہ میں انہیں کامیابی کانگریس میں ملی تھی جب انہوں نے ان کے 100 سینیٹرز نے، یا آئی تھنک سو کہ 365 سینیٹرز نے، یا میرا خیال یہ ہے کہ 90% سینیٹرز نے اس بات پہ ووٹ کیا تھا، وہ قرارداد کو منظور کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ان کو رہا کیا جائے، تو ان کو ان کے حقوق دلائے جائیں۔ وہ ایک اچھی ان کے لیے کامیابی تھی، پر اس سے کوئی فائدہ ان کو نہیں حاصل ہو سکا۔ اب سنا یہ ہے کہ انہوں نے خط لکھا ہے 10 سے 12 سینیٹرز نے صدر بائیڈن کو کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ فوری طور پہ جیل سے رہا کرایا جائے۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد کوئی بات اس طرف چلتی نظر آ رہی ہے کہ اگر ایسا مطلب بارش کا پہلا قطرہ تو گرا ہے۔ دیکھیں بشرا بی بی کا جب رہائی کا وقت آیا تو 2 دن تک حکومت جو ہے وہ سوچتی رہی ہے، 2 دن تک رہا نہیں کیا۔ ان کی حکومت کے پاس تو کوئی بجلی چوری کا پرچہ بھی پڑا ہوگا پینڈنگ میں، اس میں بشرا بی بی کا نام ڈال دیتے اور پھر اسے وہ پینڈنگ کر دیتے، پر انہوں نے باعزت بری کیا، انہیں مطلب وہاں سے رہا کیا ہے اور رہا ہو کے وہ چلیں گی۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی پوزیشن لیں گی، اور یہ سب ملی بھگت ہے اور میرا خیال آئی باش ہے، اور آ کے وہ پارٹی ٹیک اوور کر لیں گے۔ اچھا بٹ صاحب، آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو انہوں نے بڑا شور ڈالا تھا کہ یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے اور یہ مداخلت ہوئی ہے، اور امریکہ بھی کہا کہ انٹرفیرنس۔ اب اگر امریکہ ان کی رہائی کے لیے کوشش کرے تو تب کیا انٹرفیرنس نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادھر علماء حضرات جو ہیں جو امریکہ کے خلاف امریکہ مرد آباد اور امریکہ فلاں
اس طرح کے جو نعرے بازی کرتے ہیں ان کو بھی اگر آپ امریکہ کے ویزے کے لیے انویٹیشن دیں تو وہ سب سے پہلے ویسٹ کوٹ پہن کے اور ٹائی شائی لگا کے تو پہنچ جائیں گے ویزا لینے کے لیے. وہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ پہ الزام لگانا تو بڑا آسان ہے پر امریکن ہیلپ کے بغیر پاکستانیوں کا چلنا مشکل ہے. بہت شکریہ ورثہ قیمتی انفارمیشن کے لیے، اور اپنے ویور سے کہنا چاہیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ کر دیں. خدا حافظ.